بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ دو گناہ کبھی نہ کرنا، یہ گھر میں غربت لے کر آتے ہیں اور اولاد نافرمان ہو جاتی ہیں۔ آئیں سنیں، ہم نے ایک لمحے کے لیے کبھی رک کر سوچا ہے کہ آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ یہ دن رات جو ہم دنیا کی دوڑ میں گزار رہے ہیں، کیا ان لمحوں میں کبھی اپنے دل سے پوچھا ہے کہ مدینے والے آقا ہم سے راضی ہوں گے یا ناراض؟ کیا ہمارے اندر اتنی قابلیت ہے کہ مدینے والے آقا ہم پر فخر کریں، جن کا ہر لمحہ امت کی فکر میں گزرا؟ نفس کی غلامی اور جھوٹ، ظلم اور بے حیائی نے ہمیں جکڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیا ہم خود اپنی بنائی ہوئی دوزخ میں جل رہے ہیں؟ اعمال کا محاسبہ کرو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ایک دن بازار میں کھڑا فقیر زور زور سے رو رہا تھا۔ لوگ حیرت سے اس کے پاس سے جمع ہو گئے اور پوچھا، بابا تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا؟ فقیر نے آنسو بھری آنکھوں سے آسماں کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے اللہ نے بہت بڑی دولت دی، لیکن میں نے اسے کھو دیا۔ لوگ آپس میں بات کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ یہ ضرور کسی خزانے کی بات کر رہا ہے، یا قیمتی خزانہ اس کا چوری ہو گیا ہے، اس لیے یہ بیچارہ بازاروں قطار رو رہا ہے۔ فقیر نے سب کی باتیں سن کر ایک سرد آہ بھری اور روتے ہوئے بولا، بھائیو، نہ میرا خزانہ لوٹا ہے، نہ کوئی قیمتی چیز چوری ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، بابا خزانہ بھی نہیں لوٹا اور کوئی قیمتی چیز بھی چوری نہیں ہوئی، تو پھر آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فقیر نے کہا، لوگوں، میں تو ایسی قیمتی چیز کھو دی جو دنیا جہاں کے کل خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ لوگوں نے کہا، بابا بتا بھی دو، وہ کون سی قیمتی چیز ہے؟ بابا جی نے روتے ہوئے کہا، آج مجھ سے فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، جو پھر کبھی میری زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اگر نماز کا دھاگا لمبا ہوتا تو آگے والی نماز تو آئے گی، لیکن جو نماز چھوٹ گئی وہ نماز میری زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ بھائیوں، میں نے اپنی نماز کھو دی اور اپنی رب کا قرب کھو دیا۔ فقیر نے کہا، حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے دنیا کی دولت کو اس نے کچھ نہیں کھویا، لیکن جس نے رب کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ میں آج اپنی چھوٹی ہوئی نماز پر زاروں قطار رو رہا ہوں، کیونکہ میرا دل خالی ہو گیا، میرا رب مجھ سے دور ہو گیا، میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ اس لیے تو میرے اللہ نے مجھے آج فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، رزق بند نہیں کرتا، روٹی بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس تک نہ جانی چاہیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ کہہ کر بابا چپ ہو گیا، لیکن مجمع پر ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی۔ وہاں پر کھڑا ہر شخص اپنے حالات پر غور کرنے لگا کہ بابے کی صرف ایک نماز چھوٹی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہی ہے۔ دوسری طرف ہم ہیں جن کی زندگی کی بے شمار نمازیں چھوٹی ہیں، لیکن ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت دو گناہ کبھی نہ کرنا، ان دو گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ دو گناہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ دو گناہ تمہاری زندگیوں سے چین و قرار چھین لیں گے، سکون چھین لیں گے۔ یہ دو گناہ تمہاری قبر کے اندر آگ بھڑکا دیں گے، رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں نہیں آئے گے، تمہاری اولاد نافرمان بن جائے گی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک والدین کی فرمانی مت کرنا، فرما برداری کرنا، والدین کو دکھ مت دینا، اگر تم سکون چاہتے ہو تو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی کو اتنا مت رلانا کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، اور یاد رکھنا ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا، اپنے دل کے اندر کبھی بھی دنیا کی محبت ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پر چلنا تاکہ ہر وقت دل سکون میں رہے، اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں، تکبر سے بچیں، حرص کو ختم کریں اور اپنی میں کو ختم کریں۔ اپنے مال میں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیں، پھر زندگی میں سکون ڈالنے والے رحمت والے فرشتے، غیب سے رزق دینے والے فرشتے تمہارے گھر آئیں گے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ، جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تکیوں پر نہیں روتے، وہ مسلوں پر روتے ہیں۔
سجدوں میں روتے ہیں اور وہ قیام میں روتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے آ جاؤ میری چوکھٹ پر، میں بخشش کی انتہا کروں تو کہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔